رحیم معزز ناظرین، بہت ہی اہم مسئلہ ہے اور یہ خاص کر مستورات کے لیے ہیں، عورتوں کے لیے ہیں۔ اس بات کو ذہن نشی کر کے سنیں، بہت ہی بہتر اور سب سے بیسٹ جس کو کہا جاتا ہے عورتوں کے سلسلے میں، وہی مسئلہ ہے روزے داروں کے لیے۔ اب کبھی ایسا ہوتا ہے عورتوں کے سلسلے میں کہ رمضان کے مہینے میں حیض آنا شروع ہو جاتا ہے، یعنی جو ماہواری کا خون ہوتا ہے وہ رمضان کے مہینے میں شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس پر کچھ عورتیں کیا کرتی ہے، دوا کھا لیتی ہے جس کے بنا پر حیض کا خون رک جاتا ہے، حیض کا خون رک جاتا ہے، پھر وہ روزہ رکھنا شروع کر دیتی ہے۔ حالانکہ شریعت اجازت اس کی نہیں دیتی ہے کہ وہ قدرتی چیز ہے، ایک فطرتی چیز ہے، تو آپ اس کو روک نہیں سکتے دوا کے ذریعے سے۔ تو اس لیے شریعت اجازت نہیں دیتی ہے کہ آپ ماہواری کے خون کو روک کر پھر سے آپ روزہ رکھیں، نہیں، ایسے اجازت نہیں ہے، بالکل ہرگز اجازت نہیں ہے، کیونکہ اس کے اندر بیماری پیدا ہوتی ہے جس کی بنا پر شریعت اجازت نہیں دیتی ہے۔ البتہ اسی کے تحت ایک دوسری بات جو میں کتاب الفتاویٰ کے ذریعے سے آپ حضرات کے سامنے لے کر حاضر ہوا ہوں کہ اب اگر مثلا افطار سے پہلے حیض کا خون آنا شروع ہو گیا تو اب وہ کیا کرے، یعنی ظہر کے بعد یا عصر کے بعد یا کسی اور ٹائم جو ہے، یعنی افطار سے پہلے حیض کا خون آنا شروع ہو گیا تو اب وہ کیا کرے گی؟ کیا وہ روزے داروں کی طرح کچھ کھایا پیا نہیں کرے گی یا ایسے ہی مطلب وہ کھاتی رہے گی؟ تو اس کے سلسلے میں کتاب الفتاویٰ کے اندر موجود ہیں کہ حالت حیض میں روزہ داروں کی مشابہت درست نہیں ہے، اس لیے کہ آگے لکھتے ہیں یہاں پر کہ خاص ایام میں کھانا کھا سکتی ہیں یا روزے داروں کی مشابہت اختیار کرے گی، یعنی جیسے کہ رمضان کی حالت یعنی روزے کی حالت میں اگر حیض آنا شروع ہو جائے تو لکھتے ہیں کہ اگر حیض یا نفاس کی حالت ہو تو روزے داروں کی مشابہت اختیار کرنا اور بھوکے رہنا درست نہیں ہے، بھوکے رہنا درست نہیں ہے، کیونکہ حالت حیض میں روزہ رکھنا حرام ہے، تو کھانے پینے سے رکا رہنا گویا کہ ایک فعل حرام کی مشابہت اختیار کرنا ہے اور یہ جائز نہیں ہے۔ طحاوی میں جو ہے اسی کو آگے جو ہے بیان کیا ہے، وَأَمَّا فِي حَالَةِ تَحَقُّقِ الْحَیضِ وَالنِّفَاسِ فَيُحْرَمُ الْإِمْسَاكُ لِأَنَّ الصَّوْمَ مِنْهَا حَرَامٌ وَالتَّشْبِيهُ بِالْحَرَامِ حَرَامٌ، تو اس لیے جو ہے مشابہت بھی گویا کہ حرام قرار دیا ہے۔ آگے لکھتے ہیں البتہ اگر دن کا کچھ حصہ گزرنے کے بعد پاک ہو گئی، یعنی دن کے کسی حصے گزرنے کے بعد، یعنی ظہر کے بعد ہو یا عصر کے بعد ہو یا صبح جو ہے مطلب زوال کے بعد ہو، تو اس کے سلسلے میں آگے کیا کہتے ہیں، تو اب دن کے بقیہ حصہ میں کھانے پینے سے رکا رہنا چاہیے۔ یہ بات واضح ہو گئی اور صاف ہو گئی کہ ہاں اگر ظہر کے ٹائم ہو یا عصر کے ٹائم ہو، اس وقت اگر ماہوارہ کے خون جو ہے شروع ہو گیا تو اب جو ہے وہ کھانے پینے سے رکا رہنا اس کے لیے بہتر ہے۔ اب وہ روزے داروں کی جیسے مشابہت اسی دن، جس دن خون نکلا ہے اسی دن، صرف اسی دن وہ روزے داروں کے مشابہت اختیار کرے گی۔ اس کے بعد سے جو خون شروع ہوگا اب وہ روزے داروں کی جیسے مشابہت اختیار نہیں کرے گی، بلکہ وہ جس عام دنوں میں جس طرح وہ کھاتی پیتی ہے بالکل اسی طرح وہ کھاتی پیتی رہے گی۔ تو برائے مہربانی جو حیض والی عورتیں ہیں مستورات میں سے، تو وہ ضرور جو ہے ان چیزوں کا خیال رکھیں، انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ شریعت بہت آسان ہے اور دین بہت آسان ہے، سمجھنا جو ہے بہت آسان ہے، بس سمجھنا ہے، تو اس لیے ضرور سمجھیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، فالو کریں۔